بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی گفتگو عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے ہے۔ بہت سے اہل ذوق اور اہل شوق عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اسکول میں، کالج میں، مدرسہ میں، اکیڈمی میں نہیں جا سکتے، لیکن ان کا شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے۔ تو ایسے لوگ جو گھر میں بیٹھ کر عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ آن لائن کچھ ویڈیوز کا اہتمام کیا جائے گا، لیکن اس پہلی ویڈیو میں یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ عربی زبان کو کیسے سیکھا جائے۔ تو بنیادی طور پر عربی زبان سیکھنے کے 3 مرحلے ہیں، اور ہر کسی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ خاکسار ابوالحسن واحد رضوی کان اللہ لہ اپنے تجربہ کی اساس پر، اپنے تجربہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کر رہا ہے۔ کوئی بھی زبان ہے تو سب سے پہلے اس کا ذخیرہ الفاظ یاد کیا جاتا ہے، ذخیرہ الفاظ یاد بھی کیا جاتا ہے، اور الفاظ کو جو بولنے کا انداز ہے وہ بھی سیکھا جاتا ہے۔ اور خاص کر عربی زبان میں حرکات کا، ہر زبان میں حرکتیں ہیں، زیر زبر پیش، سکون، یہ تو ہر زبان میں اس طرح کی حرکتیں اور سکون وغیرہ ہے، لیکن عربی زبان میں خاص حرکتوں کا اہتمام ہوتا ہے، زیر زبر پیش کا خصوصی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی جب دوسری زبان انسان سیکھتا ہے تو تلفظ میں، یعنی وہ زبان، اس زبان کے وہ الفاظ کیسے بولے جا رہے ہیں وہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو عربی زبان سیکھتے وقت بھی پہلی چیز، ایک تو آپ ذخیرہ الفاظ سیکھیں گے، مثلا پانی کو عربی میں کیا کہتے ہیں، آگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، زمین کو عربی میں کیا کہتے ہیں، آسمان کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ہوا کو عربی میں کیا کہتے ہیں، فضا کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ہاتھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، انسانی جسم ہو گیا، انسانی اعضاء ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں، سارے یہ ضروری الفاظ یہ یاد کیے جاتے ہیں، اور ان کا بولنے کا انداز، یعنی ان کا جو تلفظ ہے، پروننسیشن جو ہے وہ یاد کی جاتی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے۔ اس پہلے مرحلے میں جو الفاظ سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے، اور پھر نئے سے نئے الفاظ کیسے بنتے ہیں، اور ان کے پھر معنی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے پھر یہ کہ الفاظ کا تعلق زمانے کے ساتھ اگر ہو، مثلا گزری ہوئی زمانے کے ساتھ الفاظ کا تعلق ہے، اسے فعل ماضی کہیں گے، موجودہ زمانے کے ساتھ تعلق ہے، آنے والے زمانے کے ساتھ تعلق ہے، تو اس طرح کے ملے جلے جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ سیکھنے کے لیے پہلا مرحلہ جو ہے کسی بھی زبان کا، اور خاص کر عربی زبان سیکھنے کا، وہ ہے علم الصرف سیکھنا، پڑھنا۔ تو علم الصرف میں الفاظ کا ذخیرہ آپ کو ملے گا، اور یہ پتہ چلے گا کہ کوئی لفظ، عربی زبان کا کوئی لفظ کیسے بنتا ہے، اور اس کا بولنے کا انداز کیا ہے، تلفظ کیا ہے، ایک لفظ کے اندر سے باقی الفاظ کس طرح بنتے ہیں، ایک لفظ کی مدد سے دوسرے الفاظ کیسے بنتے ہیں، کیسے ان کی تقسیم ہوتی ہے، ان کو یاد کیسے کرنا ہے، ان کو سمجھنا کیسے ہے۔ پھر اگر کوئی آپ کہانی سنا رہے ہیں، گزشتہ زمانہ ہے تو اس وقت کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، اگر کوئی موجودہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت کون سے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، اگر کوئی مستقبل کی، فیوچر کی گفتگو جاری ہے تو مستقبل، استقبال اور فیوچر کے حوالے سے کس قسم کے الفاظ آپ نے بولنے ہیں،
اگر آپ نے کسی کو کوئی حکم دیا ہے، کہا ہے کہ پانی لاؤ، ادھر آؤ، ادھر جاؤ، تو یہ الفاظ کیسے بنانے ہیں؟ اگر آپ کسی کو کسی کام سے روک رہے ہیں، مثلا یہ نہ کرو، ادھر نہ بیٹھو، ہنسو مت، رو مت، سو مت، بیٹھو مت، کھڑے مت ہو، تو یہ سارے جو ذخیرہ الفاظ ہے، سارے جو الفاظ مختلف انداز کے، مختلف رنگوں کے جو الفاظ ہیں، یہ سب سیکھنے کے لیے پہلا مرحلہ ہے علم الصرف۔ تو علم الصرف جب پہلا مرحلہ ہے، اور یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز مرحلہ وار سیکھی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں وہ سیڑھیوں کی طرح، وہ مرحلے سیڑھیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ پہلی سیڑھی پہ آپ قدم رکھتے ہیں اوپر جانے کے لیے، اس کے بعد دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلی سیڑھی پر قدم ہی نہ رکھیں اور ایک دم چوتھی سیڑھی یا پانچویں سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی زبان سیکھنے کے لیے، پھر خاص کر عربی زبان سیکھنے کے لیے، یہ پہلا مرحلہ ہے علم الصرف کا۔ علم الصرف کو بہت ہی آسان انداز سے پڑھایا جا سکتا ہے، اس مرحلے کو آپ عبور کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جی، وہ جو الفاظ آپ نے سیکھے ہیں، جتنے بھی آپ نے پہلے مرحلے میں الفاظ سیکھے تھے، ان الفاظ کو جوڑ کے جملہ بنانا، یہ سیکھنا ہے جی آپ نے دوسرے مرحلے میں۔ یعنی دوسرا مرحلہ تبھی آپ کے لیے اس کا آغاز ہو سکے گا دوسرے مرحلے کا، کہ جب آپ پہلے مرحلے سے فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے عربی زبان سیکھنے کا کام شروع کیا، ارادہ کیا، اور پھر یہ باقاعدہ درس لینے شروع کر دیا، تو پہلا مرحلہ تھا علم الصرف کا، لفظوں کے سیکھنے کا، وہ آپ نے سیکھ لیے۔ اب جب آپ دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے تو دوسرے مرحلے میں وہی سیکھے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کو جوڑ کے آپ نے جملہ بنانا ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہیں، 2 لفظوں کو جوڑ کر، پھر 3 لفظوں کو جوڑ کر، پھر 4 لفظوں کو جوڑ کر، پھر 5 لفظوں کو جوڑ کر، پھر ایک پوری سطر، اس طرح پھر ایک پوری عبارت، پھر اسی طرح پورا پیراگراف۔ تو یہ جو دوسرا مرحلہ ہے، اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں سیکھے گئے الفاظ کو آپس میں کیسے جوڑ کے جملے بنانے ہیں، کیسے عبارت بنانی ہے، کیسے ایک پیراگراف بنانا ہے۔ اس دوسرے مرحلے کا نام ہے جی علم النحو۔ تو دوسرا مرحلہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے، اور اس کو علم النحو کہا جاتا ہے۔ جب یہ ہو جائے گا دوسرا مرحلہ، تو اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ آئے گا کہ جیسے مختلف زبانوں کے، مثلا آپ اردو زبان کی اگر مثال لیتے ہیں تو اس کے محاورے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے مثلا محاورہ یہ بولا جاتا ہے کہ کھانا پینا ہو گیا، مثلا یہ ایک محاورتاً پوچھا جاتا ہے، کھانا پینا ہو گیا۔ تو اب آپ جو زبان سیکھ رہے ہیں، مثلا عربی سیکھ رہے ہیں، تو اس میں کیسے کہیں گے؟ یعنی روز مرہ اور محاورہ آپ سیکھیں گے۔ اس کے لیے پھر آپ کو ڈکشنری کا زیادہ استعمال کرنا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ عربی کے چھوٹے چھوٹے رسالے پڑھنے ہوں گے جس میں سے آپ یہ محاورات نکال کر لائیں گے۔ ڈکشنری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی، وہاں کہ محاورہ کیسے بنتا ہے، کس انداز سے بنتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ چھوٹے چھوٹے عربی کے رسالے پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی عربی کی عبارتیں پڑھیں گے، وہ قرآن سے بھی نکالیں گے، حدیث سے بھی نکالیں گے، دیگر عربی ادب کی کتابیں، عربی زبان کی کتابیں، ان میں جو تمرینات دی ہوتی ہیں، مشقیں وغیرہ دی ہوتی ہیں، ان میں سے آپ نکال کے تو وہاں سے روزمرہ اور محاورہ سیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ تیسرے مرحلے میں آپ علم البلاغت کی ضروری چیزیں سیکھیں گے۔ تشبیہ کیا ہے، استعارہ کیا ہے، اور مجاز کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جملہ خبریہ کیا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہے، جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ، اس طرح کی چیزیں آپ علم النحو میں دوسرے مرحلے میں سیکھ چکے ہوں گے، لیکن تیسرے مرحلے میں بلاغت کے اعتبار سے آپ ان کو دیکھیں گے۔ اور مثال کے طور پر دوسرے مرحلے میں آپ نے سیکھا کہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہے، یہ دوسرے مرحلے میں آپ نے سیکھا ایک جملہ بنانا، لیکن تیسرے مرحلے میں جو علم البلاغت ہوگا اس میں آپ یہ سیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ چاند جیسا ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا نا چاند جیسا ہے، یہ تشبیہ ہے، یا یہ کہہ دیا کہ آپ تو چاند ہو، تو یہ استعارہ ہے۔
تو یہ تیسرے مرحلے میں چیزیں علم بلاغت کی موٹی موٹی چیزیں سیکھی جائیں گی۔ تو اگر تھوڑی تھوڑی چیزیں ہر مرحلے کی باقاعدہ سیکھی جائیں، روزانہ کی بنیاد پر سیکھی جائیں، تو یہ تقریباً 5 سے 6 ماہ میں یہ سارا کورس مکمل ہو جاتا ہے۔ ضروری چیزیں پہلے 3 ماہ میں بھی مکمل ہو سکتی ہیں۔ اگر محنت کی جائے تو 3 ماہ میں بہت سا ذخیرہ الفاظ بھی جمع ہو جاتا ہے، اور یہ تینوں مرحلے بھی بڑی آسانی سے وہ طے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو ذرا تھوڑا سا پھیلایا جائے تو پھر 6 ماہ لگیں گے، یہ تینوں مرحلے بڑی خوبصورتی سے آپ عبور کریں گے، اور آپ کو عربی زبان کا کافی ذخیرہ آپ کے ذہن میں سما جائے گا۔ بولنے کا انداز اور خاص کر پڑھنے اور سمجھنے کا انداز، جب جملہ بنانے کا انداز آ جائے، اسلوب آ جائے، تو پھر بولنے میں دقت نہیں ہوتی۔ بولنے میں تو بہت سے جملے چھوٹے ہو جاتے ہیں، بہت سے الفاظ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ بولنے کا مرحلہ آپ اسے چوتھا مرحلہ کہہ لیں، لیکن زبان سیکھنے کے لیے کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھ سکیں، قرآن مجید پڑھ سکیں، احادیث کا مطالعہ کر سکیں، عربی شاعری کا مطالعہ کر سکیں، تو اس کے لیے یہ 3 مرحلے ہیں۔ اب آپ کے یہ ذہن پر ہے، آپ کی کوشش پر ہے، آپ کے ذوق اور شوق پر ہے کہ یہ جو 3 مرحلے ہیں ان پر آپ کتنا وقت لگاتے ہیں۔ ضروری چیزوں کے لیے یہ تینوں مرحلوں کے لیے 3 مہینے کافی ہیں۔ مزید تھوڑا سا اس میں آپ گرفت پیدا کرنا چاہیں تو اس کے لیے 5 سے 6 مہینے لگا دیں۔ اس کے بعد پھر جو آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھے گا یا زبان میں آپ کو مہارت حاصل ہوگی، وہ آپ کو مطالعہ سے ہوگی۔ جو بنیادی چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی ان کے حوالے سے پھر از خود آپ کا مطالعہ جو ہوگا وہ جتنا وسعت اختیار کرتا جائے گا، آپ کو اتنی زبان کی واقفیت اور آگہی ہوتی جائے گی۔ تو یہ گفتگو امید ہے کہ آپ سماعت کریں گے۔ اگر ایک دفعہ سماعت کرنے کے بعد کوئی ذہن میں خلجان باقی ہو تو دوبارہ سماعت کریں، 12 سماعت کریں، تو اس طرح آپ کو یہ تینوں مرحلے سمجھ آ جائیں گے، اور اس کے لیے پھر آپ ذوق و شوق کے ساتھ عربی زبان سیکھنے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔